اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد علی۔ آج ہم بات کریں گے امتحان کا میدان۔ بلا شبہ کھرے اور کھوٹے، سچے اور جھوٹے کی پہچان ہوتی ہے تو امتحان کے میدان میں ہی، اور ہر شخص کا امتحان اس کی دینی و ایمانی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ جس قدر کوئی دین و ایمان میں مضبوط اور سخت ہوگا، اسی طرح اس کے امتحان میں سختی کی جائے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا ہے، ان کے بعد صالحین کا، پھر درجہ بدرجہ ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ اور یہ اہل اللہ اصل میں عشق ہوتا ہے، اور عشق کا تو کہنا ہی کیا ہے، ان کی دنیا ہی نرالی ہے۔ وہ اپنے محبوب کی راہ میں آنے والی ہر تکلیف و مصیبت میں بھی لذت و راحت ہی پاتے ہیں، اور محبوب کی راہ میں جس قدر ان کو لذت نصیب ہوتی ہے، اسی قدر محبوب کی نگاہ میں ان کو عزت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے بہتر ہے، لہذا جو اللہ کی راہ میں لذت اٹھاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کمال درجے کی عزت پاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ ان کے کان اور ناک وغیرہ سب کاٹ دیے گئے، تو فرمایا اگر صفیہ کے غم کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو اسی حالات میں چھوڑ دیتا، تاکہ ان کو پرندے اور درندے کھا لیتے، اور قیامت کے دن اللہ ان کا حشر درندے اور پرندوں کے پیٹوں میں سے کرتا، پھر ایک کمبل میں لپیٹ کر ان کو دفن کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ ان کی لاش اسی طرح بے حرمتی کے ساتھ پڑی رہے اور جانور کھا جائیں، تاکہ لذت کمال اور درجے کو پہنچ جائے، اور اس طرح یہ اللہ کی بارگاہ میں کمال درجے کی عزت کے حقدار ہو جائیں۔ لیکن حضرت صفیہ کے غم کے خیال سے آپ اس کو ترک فرما دیا، مگر اس کے باوجود وہ سیدہ الشہداء کا مقام و مرتبہ پا گئے۔ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت و کرام نے خوش آمدید ہو کر یہی چاہا کہ ان کا امتحان ہو، اور ایسا امتحان ہو کہ تکلیف و مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں اور بے بسی اور بے کسی کی انتہا ہو جائے۔ چنانچہ زہر بن کیس جو واقع کربلا میں لشکر یزید میں تھے، جب یزید کو فتح کی خوشخبری سنانے آیا تو جملہ اور واقعات کے یہ بھی سنایا۔ ان کے کپڑے اترے ہوئے، ان کے کپڑے خون میں لت پت، اور ان کے رخسار خاک آلود ہیں، اور دھوپ ان کے جسموں کو پگھلا رہی ہے، اور ہوائیں ان پر خاک ڈال رہی ہیں، اور ان کی زیارت کرنے والے مردار خور پرندے ہیں اور چڑیل میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ گویا ظاہر بنیوں کے نزدیک لذت کی انتہا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک و عزت و رفعت کے اعلیٰ درجے کو پہنچ جائیں، اور سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت کے وقت جو بات رہ گئی ہے اس کی بھی تکمیل ہو جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع ہوگا اسباب شہادت۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔